Very much. اور لاسٹ کوشچن ہے کہ سکھ ریلیجن میں اور مسلم اسلام میں کوئی کامن گراؤنڈز ہیں؟ ہاں، سب سے بڑی کامن گراؤنڈ تو حضرت گرو بابا نانک ہیں، جن کو ہم اپنا بناتے ہیں، آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ ہمارے گرو ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گرو کو اپنا کیوں کہتے ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. نہیں، آپ نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، پنجاب میں ہوتے ہیں لوگ موومنٹ چلانے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ کسی کے گرو کو اپنا بناؤ، یہ تو اعزاز کی بات ہے. کوئی اپنے سے دھکا دے کے الگ کرو پھر غصہ آتا ہے، اپنا بنانے میں تو کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا صرف تم پاکستان کے مسلمانوں کی پیروی نہ کرو، خدا کے لیے اپنے مذہب پر قائم رہو. وہ ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ محمد رسول اللہ کو اپنا کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تعلق کاٹو، ان کو جھوٹا کہو، نعوذ باللہ من ذالک، توحید کا اعلان بند کرو تو پھر ہمارے سینے سے لگ جاؤ. اور جب تک تم اپنا کہتے رہو گے اور محمد رسول اللہ کے اوپر درود پڑھتے رہو گے، تمہاری سزا موت ہے. میں کہ ایسی باتیں تو نہ کرو. میں ان کو قادیاں جا کے کہا تھا یہی کہ خدا کا خوف کرو. ہم حضرت گرو بابا نانک کو اچھا سمجھتے ہیں تو اپناتے ہیں. تو قدر مشترک آپ ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت گرو بابا نانک کے چولے پر جو آج تک ڈیرہ بابا نانک میں محفوظ پڑا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا موجود ہے. اس کی تصویریں ہم نے شائع کر دی ہیں، اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا. یہ ان کی شرافت ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس بات کا انکار کر دیں. خاموش ہو جائیں گے لیکن اس کا انکار نہیں کرتے. اور عذر ضرور پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان اور بزرگ عورت نے جو نیک بی بی تھی، اس نے حضرت بابا جی کو یہ بن کر دے دیا تھا، اس پر لکھنی تھی. اس لیے بابا جی نرم دل کے آدمی تھے، حسن سلوک کی خاطر پہنے رکھا. مگر عقیدے کے خلاف کوئی سچا انسان حسن سلوک کی خاطر ایسی بات نہیں کیا کرتا. اس کو مداہنت کہتے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ اس کی تائید میں نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ حضرت بابا جی اس چولے کو پہنتے کسی کی دلداری کی خاطر، جبکہ ان کے عقیدے کے خلاف باتیں درج ہوتی. اس لیے میں تو حضرت گرو بابا نانک کو ایک مسلمان صوفی بزرگ کے طور پر سمجھتا ہوں، جنہوں نے عبادت بھی کی، جنہوں نے حج بھی کیا، جنہوں نے ہندوؤں میں بت پرستی کے خلاف ایک جہاد کیا، اور بہت سے صوفی منش مسلمان کثرت سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کا شامل ہونا کہ انہوں نے مسلمان ہی سمجھا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کے خلاف بھی ارتداد کا فتویٰ نہیں ہوا. ایک کے خلاف بھی کوئی موومنٹ نہیں چلی پنجاب میں کہ یہ، حالانکہ مسلمان اس زمانے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے اور مولوی بڑا متعصب تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ اپنا دین چھوڑ کر بابا نانک کے دین پر چلے گئے ہیں، ان کو مارو قتل کرو. سب میں وہ برابر کے تھے. یہ شخصیت جو ہے یہ ہمیں جوڑنے والی ہے. تو یہ کوشچن میں اس واسطے پیدا کیا تھا کہ اگست کا جڑا پچھلا میں اسی سال اگست میں انڈیا گیا. وہاں پہ ایک ٹاؤن ہے فرید کوٹ. فرید کوٹ میں ایک بلڈنگ میں بابا فرید کی تصویر ہے، موسک ہے، اور دوسری جگہ وہ گردوارہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور بھی تاریخی ایسے شواہد ہیں جو حیدرآباد سندھ میں دریا کے کنارے یا دو دریاؤں کے درمیان ایک جگہ واقع ہے جہاں ہندوؤں کا وہ فرقہ جو حضرت گرو بابا نانک کو سچا سمجھتا ہے اور انہی کا پیرو ہے، ان کے پرانے کاغذات اور تصویریں وغیرہ موجود ہیں، اور وہاں اس بات کے شواہد کثرت سے ملتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.